قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ایک ٹیبل پر لنچ کر رہا تھا تو محمد علی جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح کو کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ایک پرندہ اور سور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ یہ سن کر جناح نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اڑ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ جناح کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن پروفیسر نے جناح کو شرمندہ کرنے کے لیے سوال کیا کہ اگر راستے میں تمہیں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت اور ایک میں دانائی ہو تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے برجستہ جواب دیا، دولت کو۔ قائد اعظم کا یہ جواب سن کر پروفیسر نے طنزیہ کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں دانائی والا بیگ اٹھا لیتا۔ جناح نے مسکرا کر کہا کہ ہر شخص وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور اس طرح جناح سے نفرت کرنے والا پروفیسر ایک بار پھر جناح کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ قائد اعظم کی ذہانت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ محمد علی جناح ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سفر کر رہے تھے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو ایک خوبصورت لڑکی ہاتھ میں بیگ لیے ٹرین میں سوار ہوئی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر کی جانب روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں چلاؤں گی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال شرمناک تھی اور سفر بھی لمبا تھا۔ اس لڑکی نے 2 سے 3 بار کہا لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کرایا جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ آخر وہ میری اس حرکت سے حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر یہ بات دہرائی۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسے کاغذ اور پینسل دی تاکہ وہ لکھ کر مجھے اپنی بات سمجھا سکے۔ اس لڑکی نے غصے میں وہ پیپر پکڑا اور لکھ دیا کہ مجھے 1000 روپے دے دو ورنہ میں تم پر زیادتی کا الزام لگاؤں گی۔ محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بس اس کا یہ لکھنا تھا۔ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رک گئی اور گارڈ میری طرف آیا تو میں نے وہ پیپر اسے تھما دیا۔ یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں سفر کی جانب روانہ ہو گیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے جناح کے بارے میں فرمایا کہ محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ وکالت میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں اس مقدمے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ اس تاجر نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کی فیس پوچھی تو جناح نے فرمایا کہ میں مقدمے کے حساب سے نہیں بلکہ دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے دریافت کیا کہ کتنی فیس ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے کہا کہ میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑ لے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے یہ مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔
تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ جناح نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ قائد اعظم کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے، اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے بتایا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی شامل نہ ہوتا۔